میری آواز آپ سب تک پہنچ رہی ہے؟ کنفرم کر دیجیے میری آواز آپ سب تک پہنچ رہی ہے؟ جی جی ٹھیک ہے جی، میرے خیال سے اب اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج سے ہم لوگ الحمدللہ اپنے دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے انشاءاللہ آغاز کریں گے، بغیر کسی تمہید کے میں اسٹارٹ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اور کل شکر اس اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اب یہاں پر الحمدللہ رب العالمین، میں اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، ہم لوگ تفسیر میں ہمیں نہیں جانا ہے، لیکن صرف مختصر میں عرض کروں گا کہ الحمدللہ رب العالمین میں بہت سے جو تراجم ہوتے ہیں ان میں لکھا ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن مختلف جگہوں پر یہ بھی مینشن ہے کہ تمام تعریفیں کہنا یہ صرف آئی تھنک پورا نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے تمام تعریفیں اور کل شکر اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، یوم دین کا مختار مطلق ہے۔ اب یوم دین سے کیا مراد ہے؟ یوم دین کو سمجھ لیجئے، دین کا مطلب عربی میں دین جو ہے وہ بدلے کو کہا جاتا ہے، یعنی یوم دین کا مختار مطلق ہے، یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہیں۔ لیجیے اپنے مائک بند کر دیجیے، جن لوگوں کے مائک آن ہے اپنے مائک پلیز بند کر دیجیے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہیں کہ جو مغضوب ہو گئے، جو اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، ولا الضالین، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر جو تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں غیر المغضوب علیہم یعنی وہ لوگ جن پر غضب ہوا، قرآن مجید میں ہی بار بار فرمایا گیا، اور ابھی آگے آ جائے گا ہمارے پاس سورہ بقرہ میں انشاءاللہ، کہ وہ لوگ، اس سے مراد یہاں پر یہود ہیں، یہودی لوگ ہیں، اور ولا الضالین جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ عیسائی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ آگے مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو ہم لوگ مختصراً سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب سورہ بقرہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ جو ہے وہ یہ سمجھ لیجیے مدنی صورت ہے، یعنی اس سے پہلے مکی صورتیں نازل ہو چکی ہیں۔ اس کے اندر ہمارے پاس بہت سارے جو ہیں وہ ہنٹس آئیں گے، اور ہم اس کو ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے صورتوں میں موجود ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میری آواز آپ سب تک پہنچ رہی ہے؟ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے، مقطعات کا مطلب ہوتا ہے قطع کرنا، یعنی اس کو ہم علم نہیں پڑھ سکتے، اس کو پڑھتے ہیں الف لام میم۔ ان کے معنی کیا ہیں یہ معلوم کسی کو نہیں ہے۔ تو الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
کہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اب کون سے پرہیزگار ہیں وہ؟ آگے ان کی لسٹ آئی ہے. اب اپنے آپ کو ذرا اپنے آپ کو دیکھیے ذرا کہ آپ کے اندر یہ خصوصیات ہیں یا نہیں ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر. غیب سے کیا یہاں پر مراد ہے؟ غیب سے مراد وہ باتیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. یعنی ہمیں معلوم ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی ایک اللہ ہے. اب ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن ہمارا ایمان ہے اللہ ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے فرشتے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے فرشتے ہیں، ہم دیکھے تو نہیں ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہیں. تو الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نمازیں. دوسری چیز ہو گئی. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون، اور ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ بما انزل الیک، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ٹوٹل یہ 5 چیزیں ہمارے لیے یعنی کہ بیان ہوئی ہیں. کیا کیا ہوا ہے؟ کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، جو نمازیں قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو پہلے نازل ہوئی ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں کیا ہونے والا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، راہ راست پر ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب یہ ایک حصہ یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا. اب آ رہا ہے ان لوگوں کے لیے خطاب کہ جنہوں نے کھلم کھلا انکار کیا، یعنی کہ ابو جہل اینڈ کمپنی. ان کو دماغ میں لے آئیے آپ لوگ. ان الذین کفروا سواء علیہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں. Hey, ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، ان کے لیے بہتر ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان کے لیے برابر ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے. یہاں پر رکوع نمبر 1 مکمل ہو گیا ہمارا. اس میں ہمارے پاس 2 چیزیں آ گئی ہیں. یعنی سب سے پہلے ہمارا تذکرہ آیا اہل ایمان کا، اور اس کے بعد دوسرا ان کا تذکرہ آیا جنہوں نے کھلم کھلا انکار کیا. ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 5 ہماری باتیں بتائی گئیں. مومنین کون سے ہوتے ہیں؟ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نمازیں قائم کرتے ہیں، جو ان کو رزق دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ کہ جو فلاح پانے والے ہیں اور راہ راست پر ہیں. اس کے مقابلے میں جو کافر تھے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان کے لیے برابر ہے. اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ذرا اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ ان کو راہ راست پر لانا اور نیکی کا کام بتانا چھوڑ دیں. یہ حکم نہیں دیا گیا. یہ کہا گیا کہ ان کے حق میں بہتر ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں برابر ہے. آپ نے اپنا کام کرنا ہے. یعنی ہم یہ سوچ کے یہ نہیں چھوڑ سکتے کہ جی اب ہم وہ کرنا چھوڑ دیں، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں لوگوں کو. ہمیں دینا ہے. ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان کے لیے برابر ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگائی ہوئی ہے، کانوں پر مہر لگائی ہوئی ہے، اور ان کو آنکھوں پر پردہ ہے.
اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ اب جو دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر اہم نقطہ ہے منافقین کے لیے۔ ایک مومنین ہو گئے اور کافر ہو گئے، اب آ رہا ہے منافقین۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، لیکن در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ یحادعون اللہ والذین آمنوا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں کس کو؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور اس مرض کو، اس بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہاں پہ ذرا نوٹ کیجئے کہ جب پہلے کافروں کا ذکر آیا تو ان کے لیے کہا گیا عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ لیکن اب جہاں منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ بما کانوا یکذبون، کہ وہ یہ لوگ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم ایمان لا رہے ہیں اللہ پر، لیکن در حقیقت وہ نہیں لائے ہیں۔ اس کی پاداش میں ان کے لیے سخت عذاب اور دردناک عذاب تیار ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، ذرا غور کیجئے گا اس کے اوپر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، تو انہوں نے یہی کہا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم، خبردار، ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، یہی لوگ فاسد مطلب غلط ہیں، اور انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ ان لوگوں کی طرح جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ، تو وہ کہتے ہیں كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں کہ جو بیوقوف ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور یہ خلوت میں جب علیحدگی میں اپنے شیاطین سے ملتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ یستہزئ، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اپنے اندھوں کی طرح بھٹکتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے تفسیر کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے تو اس لیے ہم سے ترجمے میں کر رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، یہاں پہ ذرا سا مختلف چیز آ رہی ہے کہ مگر یہ سود ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ سود کا تذکرہ کیوں آیا؟ میں نے جیسے بتایا تھا کہ یہاں پر ہنٹ آئیں گے، ان کی جو تفصیل آئے گی وہ اگلی صورتوں میں آئے گی۔ بہرحال مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت، یعنی ان کی روشنی، آنکھوں کی روشنی کو سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ او قصیب من السماء، یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے،
فیہ ظلمات و رعد و برق، اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. قید البرق یخطف ابصارهم، جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر ختم ہو گیا ہمارا رکوع نمبر 2. ان دو رکوع میں کیا کیا ہوا ہے اس کو ذرا مختصراً ہم لوگ ریوائز کر کے اور پھر جب سیشن آج کے پہلے سیشن کو انشاءاللہ اینڈ کریں گے. سب سے پہلے تو ہم نے سورہ فاتحہ کو پڑھا. اس کے اندر کیا کیا تھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام کائنات کا رب اللہ ہے. الرحمن الرحیم، اور رحمان ہے اور رحیم ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہیں کہ جو مغضوب ہو گئے، جو غضب کے شکار ہو گئے، ولا الضالین، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں. اس میں 2-3 چیزیں بس نوٹ کر لیجئے، اہم باتیں میں بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد بس اینڈ کروں گا. اس بارے میں امت میں ایک سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک اختلاف موجود ہے امت میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرمایا کہ سورہ الفاتحہ جو ہے وہ الصلاۃ ہے، یعنی نماز ہے، مکمل صلاۃ ہے. یعنی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے علم شریف کے بغیر. اور اس بارے میں امت میں ایک اختلاف موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے. اس میں ہم لوگ تو ظاہری باتیں نہیں پڑھیں گے. ہم صرف اتنا بتا رہے تھے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مختلف جو فقہ ہیں اس کے اندر مختلف اس میں رائے موجود ہیں. اس کے بعد سورہ بقرہ کے اندر ہم نے جو پہلا رکوع پڑھا، اس کے اندر پہلے اہل ایمان کا تذکرہ آیا، پھر کفار کا تذکرہ آیا، اور پھر منافقین کا تذکرہ آیا. ہمیں بس یہ چیز جو ہے وہ آج معلوم ہونی چاہیے. آج کے سیشن میں جو ہم نے سیکھ لیا کہ جو پہلے 2 رکوع ہیں ان کے اندر کن کن کا تذکرہ آیا ہے. سب سے پہلے اہل ایمان کا تذکرہ آیا، اور پھر نمبر 2 پر کفار کا تذکرہ آیا، اور پھر منافقین کا تذکرہ آیا. انشاءاللہ العزیز اب اگلی جو سیشن ہوگا 26 تاریخ کو، اور جس کی بھی باری ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا. آپ لوگوں نے سستی نہیں کرنی ہے، اور کلاسز کو اٹینڈ کرنا ہے، سیشن کو اٹینڈ کرنا ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے. بھلے ہم کم ہیں لیکن الحمدللہ ہمارا جو عزم ہے، ہمارا جو یہ عہد ہے، ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور اس کام کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ. اب آپ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. ہیلو، جی فرمائیے. فاروق بھائی، یہ آواز آپ کی کوئی صاف نہیں تھی، یعنی کلیئر نہیں تھی، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے. اس میں کافی چیزیں رہ ہی گئی. ٹھیک ہے جی اینڈ کرتا ہوں میں. پھر اگلی کلاس میں انشاءاللہ العزیز آپ کو کوشش یہی ہوگی کہ
آواز بھی بہترین ہو، سب کچھ صحیح ہو انشاءاللہ۔ اصل میں یہ پہلی کلاس تھی اور پہلا تجربہ تھا، تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا مجھے مسئلہ ہوا۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ ٹھیک ہے، میرا کوئی بات اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں، اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔